فار ایگزامپل کہ ون آف دا سسٹر شی اپروچڈ می اور کہتی ہیں کہ جی میرے اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹرمز کچھ ٹھیک نہیں ہیں، وہ میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے، میرے دوست بھی ٹھیک نہیں ہیں، آئی ایم فیڈ اپ اور میں دین چھوڑنا چاہتی ہوں، اسلام پہ چلنے کا مجھے مزہ نہیں آیا، اسلام ڈز ناٹ میک می ہیپی. تو پھر میں نے آئی آسکڈ ہر کہ دیکھو لوگوں نے تمہارے ساتھ اگر برا برتاؤ کیا ہے، what do you have to do with اسلام then؟ یعنی تم اسلام کو لوگوں کے رویے کو کمپیریزن کیوں کر رہی ہو، کمپیئر کیوں کر رہی ہو آپ؟ سو what we have to realize is کہ کبھی کبھار بندہ پرسنلی اتنا اسٹریسڈ آؤٹ ہوتا ہے تو وہ اپنی جو بھی اسٹریس ہے نا وہ اسلام کے اوپر نکال رہا ہوتا ہے. ابھی ریسنٹلی ون آف دی brothers, he was telling a story. کہتے کیا ہیں کہ دو ٹین ایجر دوست تھے اور اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے ویسے ہی ہمارے ہاں دین کی اویئرنیس کتنی کم ہے، ہمیں پتہ ہے دین سے ہم دور ہیں. تو وہ راستے میں چل رہے تھے، ان کی کسی کے ساتھ تھوڑی سی ایک تو میں تھی، جھگڑا تھا. تو دوسری سائڈ سے ایک لڑکا آتا ہے جن کے ساتھ ان لڑکوں کا جھگڑا تھا، وہ آ کے ان میں سے ایک لڑکے کو سٹیب کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اب یہ لڑکا جو ہے بھاگا بھاگا گھر جاتا ہے، بڑا پریشان ہوتا ہے اور اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ اما جان یہ کیا ہے، اگر اسلام واقعی برحق ہوتا تو میرا یہ جو دوست ہے ہی از انوسینٹ، یہ آج یہ دنیا چھوڑ کے چلا نہ جاتا. اور اس کی والدہ نے اپروچ کیا دس برادر جنہوں نے سٹوری بتائی ہے، کہتے ہیں کہ میرے بچے کو بچا لو، یہ دین چھوڑنے والا ہے، کسی طریقے سے اس کو بچا لو. تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ پرسنل ایکسپیرینسز کچھ ایسے ہوتے ہیں بندے کے، تو وہ اسلام کے اوپر وہ ساری چیزیں جو ہے اس کو تھوپ دیتا ہے، اس کے اوپر لے کے آ جاتا ہے کہ اسلام کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کیونکہ اسلام ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ جب اسلام پہ چلو گے زندگی آسان ہو جائے گی، تمہیں سکون مل جائے گا، لیکن یہ چیز مجھے نظر نہیں آتی اور میرے پاس بیسیوں ایسی ایگزامپلز ہیں. تو ایک بات آپ سمجھ لو، جس آیت سے میں نے اپنی بات شروع کی تھی، وہ آیت کیا تھی آیت کہ اے انسان ہم نے تجھے مشقت میں پیدا کیا ہے. یو ہیو ٹو فیس ٹرائلز، پرابلمز تیری زندگی میں آئیں گی، بیماریاں آئیں گی، مشقتیں آئیں گی. ہو سکتا ہے کہ ایک جھونپڑی والا رات کو بڑی آرام سے اپنے جھونپڑی میں سو رہا ہو، اس کو نیند آ رہی ہو، اور یہاں پہ ملٹی بلینئر ہے، اس کو اپنے سافٹ میٹرس میں نیند نہیں آ رہی ہوگی. دس ول ہیپن. ہو سکتا ہے کہ آپ اپیرنٹلی کسی سے متاثر ہو گئے اور آپ سمجھیے بیٹھتے ہو کہ پتہ نہیں یار دس پرسن از لیونگ اے پرفیکٹ لائف. نو، دس از ناٹ دا کیس. وہ آپ کو صرف برائٹر سائڈ دکھا رہے ہیں اپنی زندگی کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے، فرماتے ہیں کہ یو آر ناٹ دی اونلی ون ہو از فیسنگ دا پرابلم. نو، اگر پرابلمز نہ ہوتی، یعنی کچھ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں وہ زیادہ مستحق تھے کہ ان کے اوپر پرابلمز نہ آتی، اور انبیاء سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ جن کو آزمایا گیا تھا وہ انبیاء تھے، اللہ کے رسول تھے. اور جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، جب آپ دین کو سیکھتے ہیں، آپ کو پتہ یہ چلتا ہے نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دیتے رہتے ہیں. کتنے زبردست فادر ہوں گے وہ. جو انبیاء ہوتے ہیں وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، رائٹ، وہ خطا نہیں کرتے. اپنے بیٹے کو اپنے سامنے غرق ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، یہ کیا کم آزمائش ہے. لوط علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب فرشتے آئے اور کہا گیا، اب جو وہ غلط کام کیا کرتے تھے ان کو جب فائنل وارننگ دے دی پھر بھی نہیں وہ مانے، تو لوط علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ اپنے گھر کو چھوڑ کے چلے جائیں اور آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھنا نہیں، اور آپ دیکھیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں. اب جب لوط علیہ السلام اپنے گھر سے باہر نکلے تو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ان کی وائف بھی تھی. یعنی ان کی وائف تو وہ غلط کام نہیں کیا کرتی تھی، لیکن وہ کہتی واٹس رانگ ان دس، دیکھو ٹرینڈ ہے نا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو وہ بھی ان کے ساتھ ان کا بھی انجام ویسا ہوا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اب دیکھیں رسول اللہ کے جتنی بھی بچے تھے ان کی اولاد سوائے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے، تمام ان کی زندگی میں ان کے حیات میں وہ فوت ہوتے ہیں، انتقال ہوتا ہے ان کا. اور ہمیں نریشن میں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حجرے میں داخل ہوتے ہیں اور ابراہیم جو ان کے بیٹے ہیں اب وہ آخری سانسیں لے رہے ہیں. اینڈ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار اے فادر ٹو سی دس سچویشن.
آتے ہیں اپنے بچے کو اپنی گود میں بٹھاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے, ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اب صحابہ کرام جو آس پاس ہوتے ہیں, they were thinking کہ انبیاء کے اندر شاید ایموشنز نہیں ہوتے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں, وہ انت یا رسول اللہ, آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو رسول اللہ نے کیا جواب دیا, یا ابن عوف, اے عوف کے بیٹے, انہا رحمہ, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں میں ڈالی ہے. اور پھر ابراہیم کی طرف, اپنے بچے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, کہتے ہیں ان العین تدمع, یہ دیکھ اے ابراہیم, میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں تمہارے لیے, والقلب یحزن, اور دل غمگین ہے, ولا نقول الا ما یرضى ربنا, اس سچویشن میں بھی ہم وہی کلمات کہیں گے, وہی سٹیٹمنٹ کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے یہ کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, میرے گھرانے کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے, وائی می. اللہ کے خاص بندے اس قسم کی بات نہیں کرتے, اپنی زبانوں پہ لے کے نہیں آتے. اور پھر مزید اپنے غم کو ظاہر کرنے کے لیے, تاکہ ہمیں یہ آج میسج ملے کہ یو آر ناٹ دا اونلی ون ہو از فیسنگ ہارڈ شپس. کیا فرماتے ہیں, وَإِنَّا بِفَرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُنُونَ, اے ابراہیم, تیرے اس دنیا کے جانے سے ہم بہت زیادہ غم زدہ ہیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں اس میدان میں. اور دیکھیں, ڈاؤٹ تو بہت سارے ہو سکتے ہیں, اگر ایک ایک کر کے ہم ان کو ایڈریس کرنے اگر ہم شروع ہو جائیں تو اٹ وڈ بی ایز اف وی آر انٹو getting into the rabbit hole, اور پھر ہم باہر نہیں آ سکیں گے.